السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو اس انسان کی کہانی بتانا چاہتا ہوں جو انسان دن رات محنت کرتا ہے اور حلال کمائی کرتا ہے۔ حلال کمائی کرنے کے لیے اس کو دن میں لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں، باتوں کے ساتھ ساتھ اس کو جو روزمرہ زندگی میں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس پہ بھی تھوڑی بہت ڈسکس کریں گے۔ بات یہ ہے کہ بھائی جان، اگر آپ کوئی بھی کام کرتے ہو، اگر اس میں آپ حلال کمائی کرنا چاہتے ہو تو آپ کو یہ پریشانیاں آپ کو برداشت کرنی پڑیں گی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل کا جو زمانہ جا رہا ہے یا آج کل کے جو لوگ جا رہے ہیں نا، وہ آپ کی محنت کو نہیں دیکھتے، وہ لوگ صرف اپنے فائدے کو دیکھتے ہیں۔ اگر کسی بندے کو کسی جگہ پہ فائدہ ہے تو ٹھیک، اگر اس کو فائدہ نہیں ہے تو وہ آپ کا سگا بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آج کل لوگ جو ہیں وہ صرف اور صرف اپنا فائدہ سوچتے ہیں کہ یار ہم کو اس جگہ پہ فائدہ ہے یا نہیں، اور کچھ چند ایک لوگ ایسے ہیں جو اپنے فائدے کے ساتھ ساتھ دوسرے کا بھی فائدہ سوچتے ہیں۔ تو وہ چند ایک لوگ بہت اچھے ہیں، اللہ پاک ان کو ترقیاں دے، اور جو لوگ نہیں بھی سوچتے اللہ پاک ان کو ہدایت دے اور ان کو بھی ترقیاں دے۔ بات یہ ہے کہ آج جو بات کرنے جا رہے ہیں یہ ایک ڈیلیوری رائڈر بوائے کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ جو ڈیلیوری رائڈر ہوتا ہے، ایک تو سردیاں ہوں تو سردیوں میں بھی اس کو بیچارے کو کام سردی میں کرنا پڑتا ہے، اگر گرمیاں ہوں تو گرمیوں میں بھی کام کرنا پڑتا ہے۔ بات یہاں تک نہیں رکی، بات یہاں تک رکی جب وہ اپنے حق کے پیسے کسی کسٹمر سے لیتا ہے، اپنی جائز مزدوری لیتا ہے، تو وہ کسٹمر ان کو 150 زیادہ دینے کی بجائے ان کا جو حق ہوتا ہے، ان کی جو جائز مزدوری ہوتی ہے اس میں سے بھی کہتے ہیں کہ یار 50 روپے چھوڑ دو، یار خدا کا خوف کرو، آپ لوگ ماشاءاللہ اچھے ہیں، پر اتنا تو خیال کریں نا کہ ایک بندہ مزدوری جو کر رہا ہے اپنے حلال کمائی کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، اس کے پیچھے ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ آپ کوشش کیا کریں اس کو 150 ایکسٹرا دینے کی بجائے آپ اس کو بالکل نہ ہونے کے برابر پیسے دیتے ہیں، لیکن کیا کرے وہ بیچارہ مجبور ہے، چاہے وہ اسلام آباد سٹی ہو، چاہے وہ کراچی ہو، چاہے وہ لاہور ہو، چاہے وہ DHA ہو، مطلب کہ کوئی بھی ایریا ہو، غریب بندے کا وہاں پہ خیال نہیں رکھا جاتا۔ آج میں آپ کو وہ حقیقت بتا رہا ہوں جو آج کل کے زمانے میں حقیقت چل رہی ہے، مطلب بات یہاں تک بھی نہیں ختم ہوتی، پھر اس بیچارے کو جو ٹریفک میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، رش ہوتا ہے، وہاں سے بھی اس نے اپنی جان بچانی ہوتی ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے اگر یہاں سے جان نہیں بچاؤں گا تو گھر کیا لے کے جاؤں گا۔ وہاں سے وہ جان بچا کے اپنی زندگی کو، اپنی روزمرہ لائف کو گزارا ہوتا ہے، مطلب کہ اپنے ہر ڈیفیکلٹ پوائنٹ کو، ہر چیز کو مد نظر رکھ کے وہ اپنی زندگی کو آہستہ آہستہ جیسے گزر رہی ہے وہ گزار ہوتا ہے، کیونکہ اس کے سر پہ مجبوریاں ہوتی ہے۔ ابھی ایک گھر میں اگر کمانے والا ایک بندہ ہو نا، ٹھیک ہے، وہ نہ کسی سے لڑے گا نہ وہ جھگڑے گا، اگر اس کو کوئی دو باتیں بھی سنا دینا وہ چپ کر جاتا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ اس کے جو پیچھے گھر کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں، جس وجہ سے کر کے وہ چپ کر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہاں تک بھی نہیں ختم ہوتی، بات اس سے آگے شروع ہو جاتی ہے، لوگ باتیں بھی سنا دیتے ہیں، باتوں کے ساتھ ساتھ یہاں تک کی بات، لیکن وہ غریب کیا کرے، وہ مجبور ہوتا ہے، وہ کسی سے بات نہیں کر سکتا۔ اگر وہ بندہ کسی کو کمپلین کر دے، تھانے میں کمپلین کر دے، یار اس بندے نے مجھ سے بدتمیزی کی، تھانے والے آگے سے اس کو یہ جواب دیتے ہیں، یار ہمارے پاس اور کام نہیں ہے جو وہ بندہ تجھ سے بدتمیزی کرے ہم اس کا جواب دیں۔ مطلب وہ آگے سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ جو بدتمیزی ہے نا، یہ جو معاملے ہوتے ہیں یہ آپ اپنے تک رکھیں، ہمارے تک وہ معاملہ لے کے آئیں، کوئی چوری ہو جائے یا وہ مطلب اس قسم کے آگے وہ بدتمیزی کرتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں، کیونکہ وہ غریب بندہ ہوتا ہے اور ان کو پتہ ہے کہ جو دوسرا بندہ ہے وہ امیر ہے، تو لہٰذا امیر کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ آج کل کا جو دور ہے پاکستان میں، اور آج کل کا جو مطلب کہ بے انصافیاں چل رہی ہیں، اس کی وجہ یہ جو کرپٹ لوگ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، غریب کا احساس نہیں کرتے، اور سب سے بڑی وجہ کہ بارش نہ ہونا، کیوں نہیں ہو رہی بارش، ان لوگوں کی وجہ سے کر کے نہیں ہو رہی، یہ لوگ انصاف نہیں لاتے، ٹھیک ہے۔ ابھی دیکھیں کتنا پیارا موسم، بارش بنی ہوئی ہوتی ہے لیکن پھر بھی نہیں ہوتی، وجہ اس کی کہ یہ لوگ بغیرت ہیں، ٹھیک ہے۔
ان بغیرتوں کی وجہ سے کر کے نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد جب وہ بندہ اپنا کرایہ مکا لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور جب وہ ڈلیوری کر دیتا ہے، ابھی دیکھیں نا، ایک سامان ایک ڈلیوری بوائے کے پاس اٹھایا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو ظاہری بات ہے ایک ایماندار طریقے سے اپنی حلال کمائی جاتا ہے، اور لے جانے کے بعد وہ اپنی ڈراپ آف لوکیشن پہ دیتا ہے، کیونکہ اگر وہ اس سامان سے کوئی چیز نکالے تو اس پہ حرام، ٹھیک ہے، مطلب کہ حلال تقاضے وہ سب دیکھے، اور جو کسٹمر پیمنٹ کرنے والا ہوتا ہے وہ نہ دیکھے کہ یار یہ حلال تقاضے ہمیشہ سے یہ آ رہا ہے، یہ دنیا کا ایک دستور ہے، جو غریب بندہ ہے اس پہ سب قانون لاگو ہوں گے، اور جو امیر ہوگا اس پہ کچھ نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ امیر ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے، کیونکہ غریب کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، امیر کے پاس پیسے کی طاقت ہوتی ہے۔ تو ہر بندے نے فنا ہو جانا ہے، کہ دنیا ایک فنا ہے، ہر بندے نے فنا ہو جانا ہے، تو لہٰذا میرے دوستوں بھائیوں، غریب بندے کا خیال رکھا کرو۔ اس کے بعد دن بھر وہ تھکا ہارا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے روزمرہ زندگی کو گزارتا ہے، جیسے تیسے کر کے دن وہ لگا لیتا ہے، اور شام کو 1000-1200 روپے کی دیہڑی لگا لیتا ہے۔ اچھا، 1000-1200 کی دیہڑی لگانے کے بعد، ٹھیک ہے، شام کو اس کو گھر سے کال آ جاتی ہے کہ بھائی جان یا ہسبینڈ یا بیٹا آج یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اچھا، جو وہ 1000-1200 کی دیہڑی لگاتا ہے اس میں سے وہ تقریباً دودھ لے جائے، سبزی لے جائے، اس کے بعد آلو، مطلب کہ کچھ 2-4 چیزیں اس طرح کی لے جائے، تو وہ 1000-1200 سے اس کے پاس بچ جائے گا 400-500 روپیہ۔ 400-500 روپے میں پھر آپ کو پتہ ہے کہ بل بھی آنے ہیں، اگر وہ بیچارہ رینٹ پہ رہ رہا ہے تو اس کو رینٹ بھی دینا پڑے گا، اگر وہ بیچارہ کیا نام ہے اس کا، رینٹ پہ نہیں بھی رہ رہا ہو تو بل اتنے زیادہ آ جاتے ہیں کہ جو اس کی سیونگ وغیرہ ہوتی ہے، پہلی بات ہے تو سیونگ ہوتی ہی نہیں ہے، اگر ہو جائے تو وہ بیچارہ اپنی سیونگ میں سے بل دے دیتا ہے، یا کوئی گھر کی چیز بھیج دیتا ہے جو اس نے بڑی مشکل سے کمیٹی وغیرہ ڈال کے بنائی ہو۔ مطلب بات کرنے کا یہ مقصد ہے کہ بے روزگاری اتنی ہے کہ ہر بندہ، جو خاص کر کے غریب طبقے کا ہے، جو سفید پوش ہے، اس کے حالات بہت خراب ہیں، جس وجہ سے کر کے جن لوگوں کے گھر میں اچھی کمائی ہے، جو لوگ اچھی کمائی کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ غریب اور سفید پوش طبقے کے تھوڑی بہت امداد کر دیں، ضروری نہیں کہ آپ ان کو کچھ کر دیں، بس یہ ہوتی ہے کہ آپ اگر 50-60 روپے ایکسٹرا دے دینا تو اس بندے کے پاس ایسے 50-60 کرتے کرتے اس کا 500-600 روپے ایکسٹرا بن جائے گا، جس میں وہ ایزیلی اپنے گھر میں اپنا گھر کا خرچہ چلانے میں تھوڑی آسانی ہو جائے گی۔ اور اگر وہ دعا دے یا نہ دے نا، جو اس کی دل کی خوشی ہوتی ہے نا، وہ رب کی ذات محسوس کر لیتی ہے۔ اگر وہ رب کی ذات محسوس کر لینا تو بھائیو، آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کا ایسا نقصان ہونے والا ہوگا جس سے آپ بچ جائیں گے، مطلب کہ آپ نے ایک چیز اس بندے کو دی اور وہ دل سے خوش ہوا، تو جس وجہ سے کر کے اللہ پاک آپ پر راضی ہوں گے۔ تو لہٰذا میرے دوستو، یہ تھی ایک ڈیلیوری رائڈر کی کہانی، جس کی بیس پہ وہ ڈیلی بیس اس طور طریقے سے اور ڈیلی بیس وہ ان چیزوں سے گزرتا ہے۔ تو لہٰذا جو بھی میرا بھائی جو بھی رائڈ وغیرہ کرتا ہے، یا جس کے ساتھ کوئی دوست وغیرہ ٹچ ہے، وہ ڈیلیوری کا کام کرتا ہے، تو لہٰذا میرے بھائیوں خیال کر دیا کرو، کیونکہ حالات بہت خراب ہے ان کا۔ بائک دیکھ لیا کرو کہ مطلب کہ اگر ان کے حالات اچھے ہوتے نا تو ان کا بائک ایک اچھی حالت میں ہوتا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، کوئی بھی کام کرنے والا دوست ہے، یا آپ کے گھر میں کوئی مزدوری کا کام کرتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے، تو لہٰذا میرے پیارے بھائیوں ان کا خیال کیا کرو، ٹھیک ہے، اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت دے گا۔ تو یہ وہ چیزیں تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تو اگر اس میں کسی بھائی کو میری کوئی بات بری لگی ہو یا کسی بھائی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں ان سے معذرت چاہتا ہوں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اپنے بھائی کے ساتھ پھر ملیں گے۔ تو بھائی کے چینل کو سبسکرائب اور ٹک ٹاک پہ فالو ضرور کیجیے گا، تاکہ آنے والی نیکسٹ ویڈیو میرے بھائیوں کو ایزیلی مل سکے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اپنے بھائیوں کے ساتھ ملیں گے۔ فی الحال کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ اوکے، اللہ حافظ، اپنا خیال